برکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے، اور اس مہینے میں بڑے سے بڑا گناہگار بھی آپ کو اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے گناہگار عظمت اور برکت والے مہینے میں اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا اس عظمت اور برکت والے مہینے کی برکت ہے۔ لوگ رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس عظمت اور برکت والے مہینے میں مسجدوں کی رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں، غریبوں کے ساتھ غم گساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عظمت اور برکت والے مہینے رمضان کا صدقہ ہے۔ یہ عظمت اور برکت والا مہینہ جس کی آمد ہے، اللہ سب کو اس عظمت و برکت والے مہینے کا صحیح معنی میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظمت اور برکت والا یہ مہینہ عطا کیا، تو ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ ایسے کام ہیں، ویسے تو ہر دن اور سارا سال یہ کام کرنے چاہیے، لیکن کیونکہ یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، اس میں ذرا توجہ کے ساتھ ہمیں ان کاموں کی طرف خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جس نبی کے صدقے ہمیں یہ عظمت اور برکت والا مہینہ نصیب ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ رمضان المبارک میں درود پاک پڑھیں۔ اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح اور شام 10 بار درود شریف پڑھے گا تو قیامت والے دن اللہ کے حبیب اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ 10 بار صبح پڑھے، 10 بار شام کو پڑھے، یہ اتنا برکت والا وظیفہ ہے، اتنا برکت والا یہ کام ہے کہ قیامت والے دن اس بندے کو مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ ایک نوجوان تھا، گناہگار تھا، گناہ کرتا تھا، وہ فوت ہوا تو کسی نے اسے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ اللہ سب کو جنت عطا فرمائے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے تو پوچھا، یار تو گناہ کرتا تھا، گناہگار تھا، تیرے اوپر یہ کرم کس وجہ سے ہوا؟ اور میری بات یاد رکھیں، انسان کی زندگی میں کچھ ایسے پل اور لمحے ضرور آتے ہیں کہ جس میں